السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو من ایمان کی بہترین حالت میں رکھے. آج میں بات کروں گی کہ ہم اندرونی طور پہ اتنے ویک کیوں ہوتے جا رہے ہیں، ہم کیوں اتنے ڈپریسڈ ہوتے جا رہے ہیں، ہم کیوں اتنے زیادہ ڈسٹرب رہنے لگے ہیں، اور ہماری خاص کر جو اپنی ذاتی زندگیاں ہیں اس میں اتنی ہیپینس کیوں نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے بہت ساری چیزیں خود سے خود ازیوم کر لی ہوتی ہیں کہ فلاں بھی مجھ سے ناراض ہے، فلاں نے میرے ساتھ ایسے کر لیا، یا میں اس کے گھر گیا تو مجھ سے بات نہیں کی. تو یہ اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا، ہم نے خود سے بنا کر تو خود ہی اپنے آپ کو پین دینے لگ جاتے ہیں، خود ہی اپنے آپ کو تسلیاں دینے لگ جاتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ دنیا جو ہے نا، یہ دنیا کسی کو کسی طرح سے بھی جینے نہیں دیتی. تو اگر آپ نے غلطی نہیں کی، اپنے گناہ نہیں کیا، تو آپ کیوں اپنے آپ کو پریشان کر رہے ہیں، کیوں اپنے آپ کو دکھ دے رہے ہیں؟ اللہ نے یہ جسم، یہ صحت، یہ زندگی امانت دی ہے، یہ اس کو اللہ کے کاموں کے لیے لگائیے. ان غیر ضروری باتوں میں پڑھ کر اپنا وقت مت ضائع کیجیے. یہ دنیا تو ایسی ہے نا کہ یہ آپ نے کچھ بھی نہیں کیا نا تو آپ کو گنہگار ثابت کر دے گی، آپ پہ الزامات لگا دے گی. اور حد تو حد ہوگی کہ آپ کو اپنے جو پیارے ہوں گے، جن پر آپ کو بڑا مان ہوگا، وہ بعض اوقات آپ پر ایسے الزامات لگا کر ہتھ کڑیاں پہنا کے سب کے سامنے کھڑا کر دیں گے، اور آپ انصاف مانگتے رہ جائیں گے، لیکن کوئی بھی انصاف کرنے والا نہیں ہوگا. ایک تو سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیے کہ کسی کے سامنے اپنا دکھ نہیں چھیڑنا، کسی کو دکھ نہیں سنانا. اپنے دکھڑے، اپنی تکلیفیں صرف اللہ کو سنانے والے بنیے. وہ کہتے ہیں نا اللہ ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں وکفا باللہ وکیلا، کہ کافی ہے تجھے اللہ کا ساز. اللہ جب ہے تو پھر ہمیں دوسروں کے سامنے رونے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ہم نے کرنا کیا؟ ہم نے خاموش رہنا ہے، ہم نے صبر کر کے دکھانا ہے، ہم نے لوگوں کو نہیں بتانا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا، ہم نے وہ سب معاملہ اللہ پہ چھوڑنا ہے. پھر دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے معاملات کو کیسے آسان کرتا ہے، کیسے سلجھاتا ہے، کیسے اس گٹھی کو ٹھیک کرتا ہے. اور یقین جانیے ان وجوہات کی بنا پر ہم بعض اوقات بہت پروڈکٹیو کام کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم نہیں کر پاتے. ہمیں ہمارا ماضی جانے نہیں چھوڑنے دیتا. تو ماضی کی بجائے حال میں رہنا سیکھیے، اور حال میں رہتے ہوئے اپنے مستقبل کو بہتر کیجیے. یہی ایمان مومن کا ایک شیوا ہونا چاہیے. مومن اپنی زندگی کو ضائع نہیں کرتا. ان لمحات کو، ان فکروں کو، ان غیر ضروری باتوں کو سوچ سوچ کے اپنے آپ کو کمزور مت کیجیے. دیکھیے کمزور صرف یہ نہیں کہ آپ تھن ہو گئے ہیں، آپ کی باڈی ویک ہو گئی ہے. سب سے بڑا جو کمزوری ہے وہ ایمان کی کمزوری ہے، وہ ذہنی کمزوری ہے. وہ قوت کمزور ہو جاتی ہے جس سے آپ اللہ کو راضی کر سکتے ہیں. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا نا، قوی مومن بنو، اسٹرانگ مومن بنو، جسمانی طور پر بھی اور ذہنی طور پہ بھی. تو ذہنی طور پہ قوی کب بن سکیں گے؟ جب ہم ان خرافات کو، ان غلط رسموں کو، ان غلط چیزوں کو اپنے ذہنوں سے نکالیں گے. تو آج سے وہ کہتے ہیں نا، ایک محاورہ بھی ہے، مٹی پاؤ، جو کوئی بات کے مٹی ڈال دو، چھوڑ دو اس کو، وہیں چھوڑ کے جھاڑ جھوڑ کے اٹھ جاؤ. جب آپ نے کچھ نہیں کیا تو پھر آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، کیوں اسٹریس میں جاتے ہیں؟ معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیجیے. پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کس طرح سے انصاف کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.